یہ بات وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ جس وقت یونان پتھر کے جدید زمانے نیولتھک ایج کے ارتقائی مراحل سے گزر رہا تھا، اس وقت بحیرہ ایجین ایجین سی کے جزیرے کریٹ پر اولین یورپی تہذیب جنم لے رہی تھی۔ زمانہ قبل از تاریخ تقریباً 4000 قبل مسیح میں ایجین سی کے ساتھ ساتھ کچھ غیر ہند یورپی قبیلے آباد ہو گئے تھے۔ یہ لوگ مغربی ایشیائے کوچک سے ہجرت کر کے یہاں آئے تھے۔ ان لوگوں نے اپنی سب سے بڑی نو آبادی جزیرہ کریٹ پر قائم کی تھی۔ یہاں آباد ہونے کے پہلے 1000 سال کے اندر ان لوگوں نے ایک نئے تہذیب و تمدن کا آغاز کیا۔ جزیرہ کریٹ کی اس تہذیب کو مشہور برطانوی ماہر آثاریات سر آرتھر ایوانز نے کریٹ کے اساطیری حکمران مینوس کے نام پر منوئی تہذیب کا نام دیا۔ جزیرہ کریٹ پر پائے جانے والے قدیم آثار سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اولین منوئی لوگ زراعت کار نہ تھے بلکہ تاجر تھے۔ ایجین سی کے دوسرے جزیروں کے علاوہ مصر اور شام سے بھی ان کے تجارتی تعلقات قائم تھے، یہاں تک کہ مغربی فرانس اور آئرلینڈ کے ساحلی علاقوں سے منوئی تمدن کے آثار ملے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جزیرہ کریٹ کے ان تاجروں نے اپنی تجارت کا دائرہ دور دراز کے ملکوں تک وسیع کر لیا تھا۔ اپنی تجارت کے باعث یہ لوگ بہت مالدار ہو گئے تھے۔ ان کے تمول کا سراغ کریٹ کے 2 قدیم شہروں کے کھنڈرات اور منوئی تاجروں اور بادشاہوں کی قبروں سے ملتا ہے۔ کریٹ کے ان 2 قدیم شہروں نوسوس اور فائسٹس کے شاہی محلات بھی اپنے زمانے کے جدید ترین اور ترقی یافتہ فن تعمیر کے حامل تھے۔ ان محلات میں غسل خانے، نالیاں، پانی لانے کے آبی راستے، خوابگاہیں، پرائیویٹ کمرے، موزائک فرش اور مندر الگ الگ تھے۔ منوئی تہذیب کے آخری دور کے محلات کی عمارتیں ان سے بھی نئے ڈیزائن کی ہیں۔ ان عمارتوں میں کھلے صحن، بڑے ہال کمرے، کارخانے اور گودام تک موجود ہیں۔ دیواروں پر بنائی گئی تصویریں اعلیٰ ترین آرٹ کا نمونہ ہیں۔ ایک تصویر ایک ساقی کی ہے جس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا گلاس یا جام ہے۔ ان تصویروں سے معلوم ہوتا ہے کہ عام لوگ صرف زیر جامہ یا جانگھیا پہنتے تھے۔ ان کے کندھوں پر رومال ہوتا تھا جس کے دونوں سروں کو گلے کے قریب سوئی سے ٹانک لیا جاتا تھا۔ مرد بھی بازوؤں میں کنگن پہنتے تھے، جبکہ عورتوں کے لباس میں پشوازیں اور ایسی کرتیاں نمایاں تھیں جن کا گلا سینے کے ابھار تک کھلا ہوتا تھا اور گردن کے پیچھے ایک اوپر کو اٹھا ہوا کالر ہوا کرتا تھا۔ کریٹ کے تاجروں نے یونان کی سرزمین پر بھی اپنی 9 آبادیاں قائم کر رکھی تھیں۔ ان 9 آبادیوں میں انہوں نے ایک نئی ریاست بھی قائم کی تھی۔ اس ریاست کے بادشاہوں کی قبروں سے سونے کے نقاب ملے ہیں جو مردوں کے چہروں کو ڈھانپنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اس کے علاوہ سونے کے تاج، سونے کی مہریں اور چوڑیاں اور پیالے بھی دریافت ہوئے ہیں۔ منوئی تہذیب چونکہ کانسی کے زمانے سے تعلق رکھتی تھی،
اس لیے منوی لوگوں کے ہاں اوزار کانسی کے ہوتے تھے۔ بعض اوقات کانسی کے اوزاروں کے قبضوں پر سونے اور چاندی سے مرصع کاری بھی کی جاتی تھی۔ یونان کی سرزمین پر ڈیلفی کے مقام پر ایک بڑا مندر بھی منوی آباد کاروں ہی نے تعمیر کیا تھا۔ اس مندر میں سانپوں والی دیوی کی پوجا ہوتی تھی۔ اسی مندر کی بڑی پجارن غیب کی باتیں بتاتی تھیں اور لوگوں کے سوالوں کا جواب دیتی تھی۔ نوسوس 1700 قبل مسیح میں تباہی کا شکار ہو کر ایک بار پھر آباد ہوا۔ اس تباہی کی وجہ ایک بغاوت عام تھی جس میں شاہی محلات نظر آتش کر دیے گئے۔ 1580 قبل مسیح میں نوسوس ایک بار پھر تباہ ہوا۔ اس مرتبہ اس کی تباہی کا سبب ایک زلزلہ تھا۔ تقریباً 1400 قبل مسیح میں نوسوس پر ایک اور تباہی آئی جس میں شاہی محلات اور بستیاں سب تباہ ہو گئیں۔ اس تباہی کا سبب ایک نئی قوم کی الغاز سمجھی جاتی ہے جو جنوبی روس سے آ کر سرزمین یونان پر قابض ہو گئی تھی۔ کریٹ پر یہ حملہ انہی خانہ بدوشوں ہیلنی یا ہیلی لوگوں نے کیا تھا۔ منوی تہذیب کے عروج و زوال کے 3 ادوار ہیں۔ 3000 قبل مسیح سے 2000 قبل مسیح تک ابتدائی دور، 2000 قبل مسیح سے 1580 قبل مسیح تک وسطی دور اور 1580 قبل مسیح سے 1400 قبل مسیح تک آخری دور۔ ان تینوں ادوار میں بے حد تمدنی ترقی ہوئی۔ مٹی کے برتنوں سے تانبے اور کانسی کا دور آیا۔ فریسکو مصوری نے بتدریج ترقی کی اور اسے بڑا فروغ ہوا۔ ماہرین اثریات کو کھدائی سے جو اشیاء ملی ہیں ان میں برتن، مجسمے اور زیورات شامل ہیں۔ یہ اشیاء اپنی صناعی اور معیار کے لحاظ سے اس وقت کی دوسری قوموں کی اسی قسم کی مصنوعات سے کہیں بہتر ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ ایک جزیرہ آباد ہونے کی وجہ سے محفوظ رہے۔ ان کا بحری بیڑا اس زمانے میں اتنا مضبوط تھا کہ اس کی موجودگی میں کوئی دشمن قوم ان کے جزیرے کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھ سکتی تھی۔ اسی آسودگی اور آزادی کی وجہ سے ان کے فنکاروں اور کاریگروں کو دل جمی سے کام کرنے کے مواقع فراہم ہوئے اور وہ دوسری ہم عصر قوموں کے فنکاروں اور کاریگروں سے اشیاء کے معیار اور کارکردگی میں آگے نکل گئے۔ جس طرح قدیم مصر کے بادشاہ ہمیشہ فرعون کے نام سے یاد کیے جاتے تھے، اسی طرح جزیرہ کریٹ کے اس دور کے بادشاہ مینوس کے لقب سے پکارے جاتے تھے۔ منوی لوگ کریٹ کی تباہی کے بعد شام کے ساحل پر آباد ہو گئے اور چند صدیوں بعد کی فونیکی قوم کے آباء و اجداد بن گئے۔